ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. دوستو بزرگو، میں نے آپ کے سامنے نامہ پارہ سورۃ اعراف کی چند آیاتیں تلاوت کی ہیں. ان آیات کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کا مقصد اور پھر امت کو اس کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے. آج سے پہلے تقریباً 3 جمعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور اس کی قوم اور فرعون کا تذکرہ گزر چکا ہے. آئندہ جمعے بھی پھر حضرت موسیٰ کی قوم، حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہوگا. آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور اس کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اسی کے متعلق عرض ہوگا. اللہ رب العزت نے عام اعلان کر دیا، الذین، وہ لوگ، چاہے وہ سب قوموں میں سے ہیں یا حضور کے زمانے کے ہیں، جو بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول کی، اور وہ رسول جو امی ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، اور وہ نبی جس کی بشارتیں، جس کا تذکرہ تورات، انجیل، زبور کے اندر کیا گیا ہے، اس کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے. اور فرمایا وہ پیغمبر ایسا ہوگا جو تمہیں نیکی کا حکم کرے گا، برائی سے روکے گا، حلال چیزیں بتائے گا، حرام کا بھی تذکرہ کرے گا، اور اس پیغمبر کی برکت کی وجہ سے تم سے بڑے بڑے بوجھ، تکلیفیں دور کر دی گئی ہیں. اور فرمایا ایسے پیغمبر پر ایمان بھی لاؤ اور اس کی عزت بھی کرو اور اس کے دین کی مدد بھی کرو، اور جو اس پر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، جس کو قرآن کے اندر نور کہا گیا ہے، اس پر بھی عمل کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ ان آیات کا خلاصہ ہے. پھر آگے ہے کہ اے پیغمبر اعلان کر کہ میں پوری کائنات کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اس خدا کی طرف سے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، اسی کو ہمیں بھی ماننا چاہیے، اس خدا کو بھی ماننا چاہیے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، موت و حیات کا مالک ہے، نفع کا، نقصان کا، عزت ذلت کا، روزی کا، اولاد کا مالک ہے. اس کو بھی ماننا چاہیے، اس کے پیغمبر کو بھی ماننا چاہیے، اور جو بھی مانے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا. یہ ان آیات کے ترجمے کا مفہوم ذکر کیا گیا، خلاصہ ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پوری کائنات کو کہا گیا کہ تمہاری زندگی گزارنے کے لیے، کامیابی کے لیے پیغمبر نمونہ ہے. پیغمبر کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اس پیغمبر کو مانو جو پڑھا ہوا نہیں ہوگا،
امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ، لیکن یہاں ادب و احترام کے مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کریں گے کہ وہ رسول، وہ نبی جو کسی سے پڑھا نہ ہو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں پیغمبر کی عزت احترام کے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سے نہ پڑھا ہوا ہونا خوبی ہے، ہمارا ان پڑھ ہونا خامی ہے، حضور کی خوبی ہے۔ کیوں کہ کل کو اگر کوئی کسی سے پڑھتا ہے تو استاد کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے، شاگرد نیچے ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، کسی انسان کا شاگرد۔ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، عقیدے کی بات ہے، یاد کر لیا کرو، نبی اور ولی میں 4 فرق ہے، نبی اور ولی کے اندر 4 فرق ہے۔ نبی براہ راست رب کائنات کا شاگرد ہوتا ہے، کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا۔ ولی براہ راست اللہ کا شاگرد نہیں ہوتا۔ نبی کو براہ راست رب کائنات سے ملتا ہے بلا واسطہ، کوئی درمیان میں واسطہ وسیلہ نہیں ہوتا۔ ولی کو بلا واسطہ بلا وسیلہ اللہ سے نہیں ملتا۔ نبی معصوم ہوتا ہے، کسی قسم کا صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں ہوتا اسے۔ ولی معصوم ہوتا ہے، ولی محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ تو کر لیتے ہیں اس کو، صحابہ محفوظ تھے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، ولی معصوم۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ نبی کا خاتمہ ایمان ہونے پر یقین ہوتا ہے، ولی کو خاتمہ پر یقین نہیں ہوتا۔ کئی ولی تھے خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا، نبی کو جو ہے نا خاتمہ ایمان پہ یقین ہوتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس پیغمبر کی اتباع کرو جو امی ہے، جو کسی استاد سے نہیں پڑھا۔ مرزا بےمان کہتا ہے میرے 3 استاد تھے، ایک شیعہ تھا، ایک اہل حدیث تھا، ایک حنفی تھا، اور جو نبی ہو اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں، اور فرمایا کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ ایسا پیغمبر ہے، مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جس کی مثالیں، جس کا تذکرہ اور اس کی جماعت کا تذکرہ اللہ نے تورات، انجیل، زبور، صحائف کے اندر ذکر ہے کہ آخری نبی آئے گا۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کر کے فرمایا کہ ایک آخری نبی میں بھیجنے والا ہوں، جس نبی کے زمانے میں آج ہے اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور اس کی مدد کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خوشخبری دی، وَبِمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ اور احمد اسے کہتے ہیں کہ جو رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، اور محمد سے زیادہ جو ہے نا اللہ کی تعریف کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ احمد اسے کہتے ہیں جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، اور محمد اسے کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ خود رب کائنات بھی تعریف کرنے والے ہیں اور کائنات بھی تعریف کرنے والے ہیں، انسان بھی تعریف کرنے والے ہیں، جانور بھی تعریف کرنے والے ہیں۔ سمجھو یا نہیں سمجھے؟ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ میں گئے تو سن 1 ہجری کا ایک کتاب ہے ماہ و سال، مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ سن 1 ہجری کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک چرواہ رائی آجڑی وہ جنگل میں بکرے چرا رہا تھا، تو بھیڑیا دوڑتے ہوئے گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے وہ نبی آخر زمان تشریف لایا ہے، جس کا انتظار تھا، جس کا تذکرہ تورات انجیل کے اندر ہے۔ اس چرواہ نے کہا کہ میں بھی
انتظار میں تھا کہ جب آئے گا تو میں اس پر کلمہ پڑھوں گا، لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ بکری ہیں ضائع ہو جائیں گی اور میں نہیں جا سکتا۔ اس بھیڑیے نے کہا کہ اگر تو کلمہ پڑھنے کا وعدہ کرتا ہے تو تیری بکری کی حفاظت میں کرتا ہوں، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اس نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ وہ مدینے آئے، آخر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا اور اپنا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک بھیڑیے نے اطلاع کیا ہے اور اس کی اطلاع پر میں حاضر ہوا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، فرمایا اللہ نے میری نبوت کی تائید ایک جانور سے کرا دی ہے۔ جانور بھی پیغمبر کو جانتے تھے، ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسا پیغمبر ہے جس کی مثالیں تورات کے اندر، انجیل کے اندر ہیں، اور وہ آئے گا جس کا نام محمد ہوگا اور احمد ہوگا۔ اور محمد نام کی اتنی برکت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جس کی بالکل اولاد نہ ہوتی ہو یا نرینہ اولاد نہ ہو، میاں بیوی اتفاق کر لیں کہ اگر بیٹا پیدا ہوا کہ اس کا نام محمد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرتے ہیں۔ یہ نام محمد کی برکت ہے۔ 180 آدمی ضلع ڈریس ملک کے اندر تجربہ کر چکے ہیں، جن کی بالکل اولاد نہیں تھی یا بیٹی تھی بیٹے نہیں تھے، تو نام محمد کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں، اتنا خوبصورت نام ہے، اور اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہ تھا، اللہ رب العزت نے اس کو منتخب کیا۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو یہاں پر جو ہے نا کیا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کا تذکرہ تورات کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے۔ ایک ناصر الدین محمود بادشاہ تھا، اس کا غلام محمد تھا۔ وہ اسے پکارتا کہ اے محمد، وہ آ جاتا، اسے کام کاج بتاتے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے ناصر الدین محمود نے اسے کہا کہ او تاج الدین، او تاج الدین۔ وہ ناراض ہو گیا، اس نے کہا آج بادشاہ جو ہے نا ناراض ہے، آج جو ہے نا یہ ناراض ہے۔ وہ چلا گیا گھر کے اندر۔ بادشاہ نے پوچھا ہمارا نوکر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے اس کو سیدھا نام بھی نہیں بتایا، اس کا نام محمد تھا، آپ نے تاج الدین بتایا۔ اور وہ ناراض ہو کر گھر چلا گیا۔ اس نے کہا اسے بلاؤ۔ جب اسے بلایا گیا اور پوچھا کہ آپ کیوں چلے گئے؟ اس نے کہا جی آپ نے میرا نام بھی سیدھا نہیں بتایا۔ میں نے کہا بادشاہ ناراض ہے تو یہاں رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب بھی میں آپ کو بلاتا تھا تو نام لیتا تھا محمد، تو میں باوضو ہوتا تھا، اور اس دن جو میں آپ کو بلایا تو مجھے وضو نہیں تھا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ بغیر وضو کے محمد کا نام لو، اس لیے میں نے کہا کہ تاج الدین محمد نام نہیں لیا۔ ایسے پیغمبر کا تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر بھی تھا۔ تورات اور انجیل کے اندر ہے کہ ایسا پیغمبر فاران کی چوٹیوں سے 10,000 قدسی جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ کو فتح کرے گا اور آباد کرے گا، اور اس سے مراد محمد رسول اللہ ہے۔ فاران کی چوٹیوں سے مکہ مکرمہ کی پہاڑیاں ہیں، اور کیا خوش قسمت ہوں گے وہ صحابہ جو حضور کے ساتھ ہوں گے۔ حضور کی شان بھی اعلیٰ، صحابہ کی بھی شان ہے۔ صحابہ ہے، معیار حق ہے ہمارے لیے، رشد و ہدایت کا مینار ہے، اور معیار حق ہے ہمارے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ ان پر تنقید کرنا ایمان کی خرابی کی دلیل ہے، بے ایمانی کی دلیل ہے۔ صحابہ مثل ستاروں کے حضور نے فرمایا جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے صحابہ کے متعلق محبت کا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، صحابی کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایمان لایا ہوں، ایمان کی حالت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضور کی ملاقات اور صحبت اسے نصیب ہوئی ہو۔ تیسرا یہ ہے خاتمہ ایمان پہ ہوا ہو۔ سمجھ آ گئی نا؟ صحابی کے لیے، اور جس کو حضور کی صحبت حاصل ہو گئی، کروڑوں جو ہے نا اہل قرآن، اہل حدیث، شیخ الحدیث، قراء، حفاظ، ائمہ، بزرگان دین، ابدال، کتب، اوتار، نقبا، غوث، قطب،
زمین بھر جائے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایسا درجہ اور مرتبہ ہے۔ اور تابعی کے لیے 4 چیزیں ہیں: ایمان ہو، اور صحابی سے ملاقات ہو، اور خاتمہ ایمان پہ ہو، اور صحابی کی اتباع بھی کی ہو۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ یزید تابعی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے صحابہ کی اتباع نہیں کی، صحابہ کو قتل کیا ہے۔ یہ تابعی نہیں ہے، اس کو نہیں مانتے ہم، فاسق فاجر ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اعمال کے اعتبار سے فاسق فاجر ہے، ایمان کے متعلق سکوت ہے کہ وہ کیا معاملہ ہے، وہ خدا کے حوالے۔ اعمال کے اعتبار سے وہ فاسق فاجر ہے، اسے غلطی ہوئی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس لیے جو ہے نا، تابعی کے لیے 4، صحابی کے لیے 3۔ صحابہ کے متعلق اللہ نے تورات انجیل کے اندر ذکر کیا ہے کہ 10,000 قدسی نفوس کے ساتھ جو ہے نا وہ پہاڑیوں سے اتر کر جو ہے نا وہ فاران کی چوٹیوں سے اتر کر جو ہے نا وہ آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ 10 علماء یہود تھے۔ عبداللہ ابن سوریہ آنکھ سے کانا تھا، یہ چیئرمین تھا، طائف کے اندر رہتا تھا، اور یہ 10 علماء تھے، ان میں سے ایک عبداللہ ابن سلام جو ہے نا وہ ایمان لائے، باقی ایمان نہیں لائے۔ علماء نے کہا اگر یہ سارے ایمان لے آتے کفر مٹ جاتا، لیکن اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے جو ہے نا مطلب ان کو ایمان نصیب نہیں کیا۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو وہ حاضر ہوئے، عرض یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بڑی خوشی کی بات ہے، بڑے خوش ہوئے کہ ایک عالم، ایک جو ہے نا وہ اتنا بڑا جو ہے نا یہود تورات انجیل کا جو ہے نا کیا ہے مبلغ، وہ ایمان لانا چاہتا ہے۔ وہ جو ہے نا کیا ہوئے، خوش ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کلمہ پڑھو، اس نے کہا نہیں، میں نے تورات انجیل کے اندر پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس سے میں 3 سوال کروں گا، جو آخری نبی اور سچا ہوگا جواب دے سکے گا، باقی نہیں۔ میں سوال کرتا ہوں، اگر آپ نے سوال کے جواب دے دے تو کلمہ پڑھوں گا، ورنہ نہیں، کیونکہ میں نے تورات انجیل کے اندر پڑھا ہے جو سچا نبی ہوگا جواب دے سکے گا، ورنہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا سچا جو ہے نا نبی اور رسول ہوں۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے تو سب سے پہلے مہمان نوازی کس چیز کی ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مچھلی کے گوشت کا کباب بنا کر جنتیوں کی مہمان نوازی کریں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ مشرق مغرب تک جو ہے نا کیا پھیلے ہوئے ہیں لوگ، حشر کے میدان میں کہاں جمع ہوں گے؟ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، ہمارے یہاں مشہور کیا ہے کہ عرفات کا میدان جو ہے نا وسیع ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے۔ شام کے اندر میدان حشر لگے گا، شام کے اندر، صحیح حدیثوں کے اندر آتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا اور ابو بکر اور عمر اٹھائے جائیں گے، پھر ہم اہل بقیع کے ہاں آئیں گے، جنت البقیع قبرستان کے پاس آئیں گے، یہ اٹھیں گے اور فرمایا یہ میری بائیں طرف ہوں گے، اور ہم کھڑے ہو کر انتظار کریں گے، اہل مکہ آئیں گے، جنت المالا وغیرہ والے اہل مکہ آئیں گے، وہ میری دائیں طرف ہوں گے، پھر ہم جو ہے نا شام کی طرف روانہ ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ مدینے والے بائیں طرف اور وہ دائیں طرف، تو حضور نے فرمایا وہ مہمان ہوں گے، مہمان کا اکرام ہوگا کہ وہ دائیں طرف ہوں گے۔ تو یہ میدان کہاں لگے گا؟ شام میں۔ ہاں یہ مدفن اور مسکن انبیاء ہے، اللہ نے دنیا آخرت کی برکات سے اس کو مال و مال کیا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میدان حشر میں کیسے جمع ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرنا چاہے گا تو ہر طرف سے آگ پیدا ہو جائے گی، آگ پیچھے اور لوگ آگے، جہاں تھک جائیں گے آگ رک جائے گی، پھر جب دم تازہ دم ہو جائیں گے پھر جو ہے نا آگ پیچھے، اور سب کو حشر کے میدان میں آگ جمع کر دے گی۔ عرض کیا سچ فرمایا یا رسول اللہ۔ تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ یہ اولاد کبھی ماں کی شکل کی کبھی باپ کی، اس کی کیا وجہ؟ حضور نے فرمایا یہ تو آسان تھا جواب ہے،
اگر ماں کا پانی غالب آ گیا تو ماں کی شکل کا، اور باپ کا پانی غالب آ گیا تو باپ کی شکل کا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے جو ہے نا کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے علماء یہود کو بلایا، اور وہ جب ہے تو انہوں نے کہا کہ مان لے، انہوں نے کہا نہیں ہم لاتے، تو انہوں نے کہا کہ ایک عبداللہ بن سلام لایا، اس نے کہا ہاں، انہوں نے پہلے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ بن سلام کے متعلق تمہیں جو ہے نا کیا ہے، کیا خیال ہے؟ انہوں نے خیرنا و خیر ابینا، یہ بڑا بہترین انسان ہے اور بڑے اچھے باپ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا اگر وہ کلمہ پڑھ لیں، نہیں وہ نہیں کلمہ نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کہا اگر پڑھ لے تو انہوں نے کہا ہم بھی پڑھ لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کو حضور نے بلایا تو اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا۔ تو پھر یہ بےمان یہ کہہ کر اٹھے گئے کہ ہذا شرنا و شر ابینا، یہ برا آدمی ہے اور برے باپ کا بیٹا ہے۔ بےمانوں نے کلمہ نہیں پڑھا، نہیں مانا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہاں پر جو ہے نا اللہ رب العزت نے تورات انجیل کے اندر نشانی بیان کی تھی۔ ایک یہودی بچہ تھا، وہ حضور کی مجلس میں آیا کرتا تھا اور بڑا متاثر تھا، بیمار ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے گئے۔ اور یہ بھی علماء نے کہا ہے کہ اگر کافر ہو تو اس کی بیمار پرسی کے لیے آپ جا سکتے ہیں، یہ مسائل ہے۔ اور اگر کوئی مر جائے تو دارالعلوم کے اندر یہ فتویٰ ہے کہ جائے وہاں اس کی بخش کی دعا نہ کرے، دنیا کے اچھائیاں بیان کرے، یار اچھا آدمی تھا، ملن ساز تھا، با اخلاق تھا، ہمدرد تھا، یہ نہ کہو کہ اللہ اس کی بخشش کرے۔ اتنی گنجائش ہے، نہ جائے تو بہتر ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ نہ جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر جائے تو پھر اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگ رہا ہے، پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جواز لکھا ہے علماء نے۔ تو وہ بیمار ہوا تو امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کے لیے گئے، تو اس کا آخری وقت تھا، تو امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، دعوت دی۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا کہ یہ جو محمد کہہ رہا ہے اس کی بات مانو، تو کلمہ پڑھ لا، خاتمہ ایمان پہ ہو گیا۔ وہ بھی جانتے تھے کہ پیغمبر برحق ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہی فرمایا ہے کہ مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، پیغمبر ایسا ہے جس کی خوبی ہے، جس کی نشانی ہے تورات انجیل کے اندر ذکر کی گئی ہے، اس پیغمبر کی اتباع کرو۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، مدینہ منورہ میں حضور کی پیدائش سے 900 سال پہلے طبہ آئے تھے، بادشاہ تھا، بڑا نیک آدمی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ یہ نبی تھا یا ولی تھا نیک، طبہ بادشاہ تھا، اپنے بڑے لہو لشکر کے ساتھ جو ہے نا مدینے پہ گزرنے لگا۔ جب مدینے میں آ کر پلاؤ ڈالا تو وہاں یہود علماء بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آگے نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جو آخری نبی آنے والا ہے اس کی ہجرت گاہ جو ہے نا، اس کی جو نشانی بتائی گئی ہیں وہ اس شہر مدینہ کے اندر پئی گئی ہیں۔ پہلے اس کو یثرب کہتے تھے، اس یثرب کے اندر وہ پئی گئی ہیں، تو ہم تو یہاں رہیں گے، جب بھی آئے گا تو ہم کلمہ پڑھیں گے، ایمان لیں گے۔ 900 سال پہلے۔ اور یہ بھی خوش قسمت تھا کہ پھر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خط لکھا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اگر آپ میری زندگی میں آئے تو میں ایمان بھی لوں گا اور آپ کی مدد بھی کروں گا۔ اور اس کے اندر لکھا ہے کہ یا خاتم النبیین، خاتم النبیین کا بھی لکھا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کے القاب لکھے ہیں، اور خط چھوڑ کر چلے گئے۔ فرمایا گواہ رہنا، ایک 2 منزلہ مکان بنا دیا کہ اوپر والا اس محمد کا ہوگا جو آئے گا، اور نیچے والا تمہاری جو ہے نا کیا ہے ملکیت میں ہے۔ اور جب بھی ان پر کوئی تکلیف، مصیبت، بیماری، قحط آتی تو یہ یہودی حضور کا واسطہ اور وسیلہ دے کر دعا مانگتے کہ یا اللہ اس پیغمبر آخری نبی اور خاتم النبیین کی برکت کی وجہ سے ہماری مشکل آسان فرما، اللہ تعالیٰ وہ مصیبتیں دور فرما دیتے۔ اور بدقسمتی کہ جب حضور آئے تو حب جاہ اور حب مال کی وجہ سے یہی یہودی جو ہے نا، جو 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذر اور بنو قریظہ، یہ بے ایمان جو ہے نا کیا ہے پھر گئے۔ پھر حضور نے ان کو نکالا، جلا وطن ہو گئے۔ بنو قریظہ نے غزوہ خندق کے موقع پر بدعہدی کی تو حضور نے 600 آدمی ایک دن قتل کر دیے، 600 آدمی غداری کی، بدعہدی کی، معاہدہ توڑا۔ پھر نیز نابود ہو گئے نہ ماننے کی وجہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس پیغمبر پر ایمان لاؤ، اس کی اتباع کرو جو لکھا ہے اس کی نشانی تورات انجیل کے اندر، اس کی اتباع کرو۔ اور اس پیغمبر کی ڈیوٹی کیا ہوگی جو آئے گا؟
یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، فرمایا وہ نیکی کا حکم کرے گا، برائی سے روکے گا، نیکی کا حکم کرے گا، برائی سے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اگر اس کو تم چھوڑ دیا تو اس وحی الہی کی برکات سے محروم ہو جاؤ گے۔ مراد قرآن مجید ہے۔ تم جو ہے نا کیا ہوگے؟ وحی الہی کی برکات سے محروم ہو جاؤ گے، یعنی قرآن کی برکات سے محروم ہو جائے گا۔ نیکی کا حکم چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا تو یہ ہمارا فریضہ ہے۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکات ادا کرنا ضروری ہے، نیکی کا حکم کرنا بھی ضروری ہے۔ آج گھر کے اندر کتنی جو ہے نا شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ہمارا منہ بند ہے، برادری ہو، شادی ہو، غمی ہو، تبلیغ کرنی چاہیے، مسئلہ بتانا چاہیے، حکمت عملی کے ساتھ، نرم کے ساتھ، نرم مزاجی کے ساتھ، خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس کو مسئلہ بتا دینا چاہیے، عمل کرے نہ کرے آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے من رأى منکم منکرا، جب کوئی برائی دیکھتے ہوئے، کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ سے نہیں روکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو پھر دل کے اندر اس کی نفرت پیدا کرو کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں اس کو ضرور منع کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہاتھ سے روکنا حکومت وقت کا جو ہے نا کیا ہے، ذمہ داری ہے۔ زبان سے روکنا علماء کی ذمہ داری ہے، اور دل کے اندر نفرت پیدا کرنا یہ جو ہے نا کیا ہے، عوام کا جو ہے نا کیا ہے، یہ مسئلہ ہے اور ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں۔ یہ پیغمبر کی جو ہے نا کیا ہے، سیرت اور سنت ہے، اور شریعت کا یہ حکم ہے کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ پیغمبر ہے جو آئے گا اس کی اتباع کرو، جس کی مثالیں، جس کی نشانیں تورات انجیل کے اندر ہے، اور وہ جب آئے گا تو نیکی کا حکم کرے گا، برائی سے روکے گا۔ اور جو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو سارا سب کو جمع کر کے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر موڑ پر پھر اس فریضے کو ادا کیا۔ سمجھ آگئی نا؟ بعد بدبخت لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ نبیوں نے اپنی فریضہ نبوت کے اندر کوتاہی کی ہے، یہ غلط ہے، گمراہی ہے۔ ہر نبی اپنا فریضہ پورا ادا کر کے گیا ہے، کسی نبی سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ اس بڑے برے عقیدے سے، اس گندے عقیدے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ کسی نبی سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، وہ پورا اللہ کی طرف سے جو حکم تھا، فریضہ تھا، اس کو ادا کر کے گئے۔ آگے فرمایا وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ پیغمبر ایسا ہے کہ اچھی چیزوں کو حلال بتاتا ہے اور بری چیزوں کو حرام بتاتا ہے۔ بتاتا معنی کیا کر رہا ہوں؟ بتانا، کرنا نہیں، حلال کرتا نہیں ہے، حلال بتاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ حرام حلال کا اختیار کس کو ہے؟ صرف رب کائنات کو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج کی خوشنودی کے لیے شراب استعمال نہ کرنے کی قسم کھائی تھی تو رب کائنات نے فوراً جو ہے نا وحی نازل فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، جس چیز کو میں نے حلال کیا تم نے حرام کیوں کر دیا ہے؟ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ یہ جی فارمی مرغی حرام ہے، یہ ڈیری فارم کی گائے جو ہے نا قربانی نہیں ہوتی، یہ سود حرام نہیں ہے، پرافٹ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ چیزیں جو ہے نا ہماری گمراہی کا ذریعہ ہے۔ حلال حرام کرنے کا اختیار صرف رب کائنات کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ پیغمبر حرام حلال بتاتا ہے، بناتا نہیں۔ جب پیغمبر کو اختیار نہیں ہے تو ہمیں کوئی اختیار ہوگا؟ کسی چیز کو حرام حلال کرنے کا اختیار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہے نا کیا ہے، انسان، اللہ نے جو انسان کے لیے اچھی چیزیں حلال کی ہیں اس کے اندر فائدہ ہے، اور جو خبیث چیزیں وہ حرام کی ہے، لیکن ہم تمیز نہیں کرتے۔ شراب حرام ہے، ہم جو ہے نا اس کو پیتے ہیں۔ زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈاکہ حرام ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ان سے بچنا چاہیے۔ تو پیغمبر بتاتا ہے، بناتا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ دعوت ہوئی تو انہوں نے سب کچھ صلاۃ وغیرہ جو کھانے کے لوازمات تھے وہ پورے کیے، تو اس کے اندر تھوم بھی تھا، تھوم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوم نہیں کھایا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے استعمال نہیں کیا،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو حرام نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ میں ایسی مخلوق کے ساتھ کلام کرتا ہوں جسے تم نہیں کرتے۔ مراد فرشتے ہیں، فرشتے میرے اوپر وحی لاتے ہیں، میں ان سے ہم کلام ہوتا ہوں، اور اس بدبو سے جو ہے نا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لوگوں کو کیا ہوتی ہے؟ یہی مسئلہ ہے آج بھی کہ ابتدا اسلام کے اندر جو ہے نا یہ پنکھے وغیرہ نہیں تھے، یہ نرم و نازک کپڑے نہیں تھے، تو پسینہ آ جاتا تو بدبو آتی تھی، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ غسل کر کے ضرور آؤ، غسل کرنا اس وقت واجب تھا۔ ابتدا اسلام کے اندر غسل کرنا اب سنت ہے، اب کو کرے تو سنت ہوگا، نہ کرے تو واجب نہیں ہے، گنہگار نہیں ہوگا انسان۔ لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رکھے، علماء نے کہا سنت اس وقت ادا ہوگی کہ جو غسل کیا ہے اسی غسل کے ساتھ آ کر نماز جمعہ پڑھے، تب جو ہے نا سنت ادا ہوگی غسل کی۔ اگر صبح سویرے جو ہے نا مطلب غسل کیا ہے، پھر جو ہے نا ٹوٹ گیا، وضو کر کے آیا، تو ثواب ہوگا، سنت ادا نہیں ہوگی۔ اور پھر بعض نادان لوگ غسل کرنے کے بعد وضو کرتے ہیں، یہ تو پانی کا ضیاع ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب غسل ہو گیا تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان پورا پاک ہو گیا ہے نا، ہم جو ہے نا پھر جو ہے نا بعد کے اندر پھر وضو کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ہر وہ چیز جو فرشتوں کی یا انسانوں کی ایذا اور تکلیف کا ذریعہ بنے تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے آتا ہے کہ تھوم کھا کے، پیاز کھا کے، مولی کھا کے مسجد میں نہ آؤ، اگر آؤ تو پھر مسواک کر کے آؤ، منہ سے بدبو نہ آئے۔ ایک بہت بڑے نیک آدمی کا واقعہ لکھا ہے، بیمار ہوئے، تبخیر کی بیماری تھی یا کوئی بیماری بتائی، تو حکیم نے بتا دیا کہ حقہ پیا کرو۔ وہ حقہ پیتے، علاج تھا، حکیم نے بتا دیا ٹھیک ہے مکروہ ہے۔ اس کو ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا تو وہ جو بیٹھے تھے نا تو حضور اس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ اس کو جب پتہ چلا تو فوراً حضور کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب حضور کی طرف متوجہ ہوئے تو پھر جو ہے نا حضور اٹھے اس کے پیچھے بیٹھ گئے، پھر جو ہے نا وہ جلدی حضور کی طرف متوجہ ہوئے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد وہ نیند کھل گئی تو بڑے پریشان کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں بیٹھتے۔ اس وقت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے خواب کی تعبیر کے جو ہے نا ماہر تھے، اس کے پاس گئے، اسے جا کر پوچھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ اس نے فوراً کہا کہیں حقہ تو نہیں پیتے؟ اس نے کہا حقہ پیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ حقے کی بدبو کی وجہ تھی کہ حضور آپ کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ سگریٹ اسی حکم میں ہے، جس چیز سے بھی منہ میں بدبو آئے وہ اسی حکم میں ہے، لہذا ایسی چیز کھا کر نہیں آنا چاہیے، سمجھ آ گئی ہے نا، جس سے جو ہے نا لوگوں کو تکلیف ہو۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہو جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں تو اس کو مسجد سے منع کر دیا جائے۔ لوگ عمل نہیں کرتے، وہ گندے پرانے محنت مزدوری رنگ وغیرہ کے بھرے ہوئے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہر ایسے لباس کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ناجائز ہے جس لباس کو پہن کر تمہیں شادی خوشی یا بازار یا دوست احباب کے ساتھ جانا پسند نہ کرتے ہو۔ نہیں سمجھے اس بات کو؟ ہر ایسا لباس جس سے جو ہے نا آپ شادی خوشی پہ نہ جائیں، پہن کر بازار میں نہ جائیں، دوست احباب کے یہاں نہ جائیں، ایسے لباس کے ساتھ نماز پڑھنا علماء لکھا ہے مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا مزری کی جو ہے نا ٹوپی رکھ لیتے ہیں، سر سے ننگے نماز پڑھتے ہیں، اور اگر پوچھا جائے تو جی بھول گئی ہے۔ وہ ہمارے کوئی حضرات کہتے تھے کہ کبھی شلوار بھی بھولی ہے کہ نہیں پہنی اور آ گیا ہوں، یا غرضی ہے، بھولی نہیں۔ اللہ کے حاضری دینے والے ہیں یار، ہر ایک کا معیار ہوتا ہے، تو نماز کا بھی ایک معیار ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ ٹوپی پہن کر، پگڑی پہن کر کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے، اس سے ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہاں زکریا مسجد میں ایک مولانا صاحب تھے، تو اس کو کسی نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو وہ وضو کرتے اتفاقاً برابر ہو گئے، جیسے ہم کسی مسجد میں برابر ہو جاتا ہے، تو وہ برابر ہو گئے، تو اس کی ٹوپی تھی، رومال نہیں تھا، تو اس مولوی صاحب نے کہا کہ ہاں رومال دو۔ وہ دیر ہو گئی، کسی کے پاس بھی نہیں تھا، کافی دیر کے بعد رومال ملا اور انہوں نے باندھا، ٹوپی بھی تھی، رومال تھی، نماز پڑھا دی۔ نماز کے بعد کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز تو ہو جاتی ہے ٹوپی کے ساتھ؟ تو اس نے مسئلہ بتایا، اس نے کہا کہ دیکھو صرف ٹوپی استعمال کرنا یہ یہودیوں کا شعار ہے،
یہودی صرف ٹوپی استعمال کرتے تھے، پگڑی نہیں باندھتے تھے، اور نصارہ کا جو ہے نا جو طریقہ تھا وہ صرف پگڑی باندھتے تھے، ٹوپی نہیں پہنتے تھے۔ یہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دونوں کی مخالفت کروں گا، اندر سے ٹوپی اور باہر سے پگڑی، دونوں کی مخالفت ہو جائے گی یا نہیں؟ تو ہمارے یہ امیر صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ مسئلہ تو مولوی صاحب نے ٹھیک بتایا، لیکن کم سے کم ہمارے سروں کی طرف تو دیکھ لیتے، ہمارے سروں کی طرف تو دیکھ لیتے، ہم تو سب ٹوپی پہنے ہوئے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جو ہے نا کیا ہے، اللہ کے حاضری دینے ہوتے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے تھے گھبرا جاتے تھے، کب کب آتے تھے، زرد چہرہ ہو جاتا تھا۔ کسی نے کہا کہ کیوں گھبرا جاتے ہو؟ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ کس کے حاضری دینے والوں پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ گھر کو آگ لگ گئی، پورے محلے میں بڑی مشکل سے گھر کو بجھایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جب سلام پھیرا پوچھا کہ خیر تو تھی، شور تھا، اس نے کہا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، گھر کو آگ لگ گئی تھی، پورا محلہ آ گیا، بڑی مشکل سے آگ پر قابو پایا ہے، آپ کو پتہ بھی چل رہا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں ہے، آپ کو بھی قصور نہیں ہے، میرا بھی نہیں ہے، اصل میں تم دنیا کی آگ بجھانے کی فکر میں تھے، میں آخرت کی آگ بجھانے کی فکر میں تھا، اس لیے مجھے پتہ نہیں چلا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو تکلیف دہ چیز ہو اس کو کھا کر کسی اجتماع میں یا مسجد میں آنا مناسب نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ حلال چیزوں کو جو ہے نا بیان کرتا ہے اور حرام چیزوں کو بھی بیان کرتا ہے۔ تو پیغمبر کا کام بتانا ہے، بنانا نہیں، جو بات بار بار عرض کر رہا ہوں۔ جب پیغمبر کو حرام حلال کرنے کا اختیار نہیں ہے تو ہمیں ہوگا؟ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں یہ تو حرام ہے، یہ تو میں نہ کھانا۔ بھئی ایک طبیعت ہے، نہ کھاؤ، لیکن حلال تو ہے نا، حرام حلال کرنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرنے والا ہے، وہ بھی ابو جہل کی بیٹی سے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا علی اس کے ساتھ نکاح نہ کرو، اور فرمایا کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا، حرام کو حلال نہیں کرتا، تیرے لیے نکاح جائز ہے، میں ناجائز نہیں قرار دیتا۔ فرمایا جو حرام حرام ہے، حلال حلال ہے، میں حلال کو حرام نہیں کرتا تھا، حرام کو حلال بھی نہیں کرتا۔ فرمایا میں اس لیے جو ہے نا منع کر رہا ہوں کہ میری بیٹی کا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ مزاج نہیں ملتا۔ فرمایا اگر اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو پھر فاطمہ کو طلاق دے دینا۔ پھر حضرت علی نے نکاح بھی نہیں کیا اور اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کیا، اور حضرت فاطمہ کی پوری زندگی میں پھر اور نکاح کا نہیں سوچا۔ یہ اطاعت نبی تھی، یہ اطاعت پیغمبر تھی، سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو فرمایا کہ ہاں وہ نیکی کا حکم کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور حلال چیزیں بتاتا ہے، حرام کو جو ہے نا وہ بیان کرتا ہے، بیان کرتا ہے، بناتا نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، سابقہ امتوں پر جو بوجھ تھے نا، پیغمبر کی برکت کی وجہ سے اللہ نے وہ بوجھ دور کر دیا ہے۔ یہ پیغمبر کی وجہ سے وہ جو بوجھ دور ہو گئے، یہ ایسا پیغمبر ہے کہ بوجھ اور تکلیفوں کو بھی اس نے دور کر دیا۔ وہ کون سے بوجھ تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر چوتھا حصہ زکوٰۃ دینا تھا۔ ہم تو 40 بھی نہیں دیتے، چوتھا حصہ، اگر 4 روپے ہیں تو چوتھا زکوٰۃ میں دینا ضروری تھا۔ 4000 ہے تو 1000 دینا، 4 لاکھ ہے تو 1 لاکھ دینا ضروری تھا۔ یہ حضور کی برکت تھی کہ اللہ نے اس کو نرمی پیدا کر کے اس بوجھ کو دور کر کے 40واں کر دیا ہے۔ 40 پر 1 روپیہ، 100 پر جو ہے نا کتنے 2.5 روپے، 1000 پر 25 روپے بنے گا نا، اور لاکھ پر 2500 بنے گا۔ اس حساب سے زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، یار زکوٰۃ بھی دینی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ دینے سے مال محفوظ بھی ہوتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے۔ تو حضور کی برکت کی وجہ سے وہ جو بوجھ تھا نا وہ دور ہو گیا۔ حضور سے پہلے جو کپڑا ناپاک ہو جاتا اس کو کاٹتے دھونے سے پاک نہیں ہوتا۔ یہ بوجھ تھا یا نہیں تھا؟ اللہ نے اس تکلیف کو، اس بوجھ کو، اس سختی کو حضور کی وجہ سے دور کر دیا۔ حضور سے پہلے معبد خانہ مسجد کہہ دیں جہاں عبادت کی جاتی ہے، معبد خانہ، معبد خانے اور مسجد کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی تھی۔ یہ حضور کی برکت ہے، جب بھی نماز کا وقت ہو جائے جہاں بھی پڑھ لو اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتے۔ یہ بوجھ اللہ نے اور تکلیف دور فرما دی۔ حضور سے پہلے جو کوئی گناہ کرتا تھا، اپنے آپ کو قتل کرتا تھا، تب توبہ
قبول ہوتی تھی، ورنہ کوئی توبہ کا ذریعہ وسیلہ نہیں تھا۔ اللہ نے اس بوجھ کو دور کر دیا، جتنے گناہ ہو جائیں، آنسو بحال ہو، سمجھ آ گئی نا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کچھ دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیا کر دیتا ہے؟ ہاں، سب کچھ معاف کر دیتا ہے، قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے نا کوئی اگر گناہ کرتا، لکھا جاتا ہاذا سارق، اس کے دروازے پر یہ چور ہے، ہاذا زانی، یہ زانی ہے۔ لیکن جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اس رسوئی سے امت محمدیہ کو بچا لیا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وَيَرَوْا، اللہ نے دور کر دیے ان سے بوجھ اور توق۔ یہ توق تھے یا نہیں تھے؟ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو ان سے پہلے تھے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایسے پیغمبر پر ایمان لائے تو ان کو چاہیے کہ وَعَزَّرُوهُ، اب پیغمبر کی جو ہے نا عزت بھی کریں۔ جیسے حضور پر ایمان لانا ضروری ہے، حضور کی عزت کرنا بھی ضروری ہے۔ حضور کی عزت کرنا بھی ضروری ہے، حضور کی سنت کے ساتھ پیار کرنا بھی ضروری ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے علماء، تو مسئلہ چھڑا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزی کون سی پسند تھی، تو حدیثوں میں آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو زیادہ پسند تھا، کدو سبزی جو ہے نا زیادہ پسند تھی۔ ایک بدقسمت آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا مجھے پسند نہیں ہے، تو امام یوسف نے فتویٰ دے دیا کہ یہ واجب القتل ہے، اور اسی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس لیے حضور کی جو ہے نا عزت کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعَزَّرُوهُ، اس کی جو ہے نا کیا ہے؟ عزت کرو۔ ہمارے ہاں جو ہے نا بعض بے ایمان جو ہے نا حضور کی حدیث کو بھی نہیں مانتے، منکر حدیث جسے کہتے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن و حدیث لازم ملزوم ہے۔ پہلا نمبر قرآن کا، اور بعد کے اندر حدیث کا، یہ دونوں لازم ملزوم ہے، اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ جیسے قرآن کو ماننا ضروری ہے، حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اور بعض علماء نے تو اتنے تک کہا ہے، ویسے حکم کیا ہے؟ پہلے قرآن پھر حدیث، لیکن بعض علماء نے اتنے لکھا ہے پہلے حدیث پھر قرآن۔ بعض نے کیا کہا؟ بعض ذرا غور سے سنیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے حدیث ہے پھر قرآن ہے۔ ان کی کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور کیا بتاتے تھے کہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ جو حضور کے منہ سے نکلے، جو کیا نکلے؟ حضور سے منہ سے نکلے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ تو جب کوئی وحی آ جاتی تھی تو کیا حضور بتاتے تھے یا کوئی اور بتاتا تھا؟ نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے اس بات کو، بڑے نکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے علماء کرام کو، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کر گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے حدیث ہے پھر قرآن ہے۔ بہرحال یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا ضروری ہے، حضور کی سنت کی، حضور کی جو ہے نا کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بیوی بچوں سے، مال و دولت سے، تجارت سے، ہر چیز سے حضور سے زیادہ محبت کرنے والا نہ ہو۔ اس وقت تم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور حضور کی زندگی میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، جب پیغمبر بیٹھے تمہیں بلند آواز سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور آج بھی یہی حکم ہے کہ روضہ رسول اللہ پر بلند آواز سے جو ہے نا بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حج عمرے پر بار بار لے جائے۔ حج پہ جب جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں چیخ و پکار ہوتی ہے، کوئی کسی کو منع کرتا ہے؟ کوئی رو رہا ہے، کسی کی چیخ نہیں کر رہی ہیں، کوئی زور سے لبیک اللہم لبیک، آہ پکار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ شور شرابہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ اور مدینہ منورہ میں تھوڑی سی آواز جو ہے نا، سمجھ آگے نا، یا اخی اتق اللہ، یا اخی اتق اللہ، او بھائی ہاں اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، زیادہ آواز بلند نہ کر، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، جب پیغمبر ہو یا اس کا روضہ اقدس ہو تو وہاں پر کسی کو بلند آواز سے جو ہے نا بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی پر علماء لکھا ہے کہ والدین کے سامنے بھی، پیر و مرشد کے سامنے بھی، استاد کے سامنے بھی، کسی بڑے کے سامنے بھی چیخنا چلانا نہیں چاہیے۔ آج اولاد گلے پہ ویندی ہے، ایویں بیہودہ آپ جو کر دینا، ساری زبان آتے نا اکھڑے کوہاڑی لے کر متھے چ لگ دینا، اکھڑے کوہاڑے لے کر متھے چ لگ دینا، اولاد دا حال ہے۔ اسی قرآن کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جیسے پیغمبر کی زندگی میں بلند آواز کرنے کی اجازت نہیں ہے، حضور کا اس جہان دنیا سے جانے کے بعد روضہ رسول اللہ پر آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے استاد کی موجودگی میں، پیر و مرشد کی موجودگی میں، والدین کی موجودگی میں کسی کو بلند آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اسی کے تحت لکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہی جو ہے نا کیا ہے فرمایا کہ فالذین آمنوا، پس وہ جو ہے اس پر ایمان لے واسے پیغمبر پر، وعزروہ، اور اس کی جو ہے نا کیا کرو، عزت کرو۔ حضور کی عزت احترام ضروری ہے، سمجھ آگے نا، واجب ہے، فرض کا درجہ رکھتا ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہاں، دوسرے نمبر پر ونصروہ، حضور کی اور حضور کے دین کی مدد کرو۔ سمجھ آ گئی ہے نا، حضور ہے تو اس کی بھی مدد کرو، مالی ہو جانی ہو جو بھی ہو۔ صحابہ کرام نے حق ادا کر دیا، کیونکہ ایسا پیغمبر نہ دنیا میں آیا ہے نہ آئے گا۔ حضور ہم سو جاتے ہیں، ہمارے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے، وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ ایسی شخصیت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ فرمایا نہیں، میری آنکھیں سو جاتے ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے معجزہ تھا، پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک پیالے میں ڈالا تو 1400 صحابہ نے پانی پیا، چشمے جاری ہو گئے، پھر بھی پانی ختم نہیں ہوا۔ 6 آدمیوں کے کھانے کو تقسیم کرنے بیٹھے، 1000 آدمی نے کھانا کھایا، پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوا۔ اور ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور زور سے فرمایا وعلیکم السلام یا خبیب۔ صحابہ حیران، خبیب تو جو ہے نا مکہ میں قید ہے، قریش مکہ کے نرغے میں ہے، اور حضور یہاں مدینے میں بیٹھ کر فرما رہے ہیں وعلیکم السلام یا خبیب۔ وجہ پوچھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبیب کو قریش مکہ نے سولی پر لٹکا دیا ہے، جب وہ جنت کی طرف جانے لگے تو اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو میں نے کہا وعلیکم السلام یا خبیب۔ نہیں سمجھا، ایسا پیغمبر، ایسا پیغمبر، اس کی مدد کرنے کا، عزت کرنے کا اور مدد کرنے کا حکم دیا۔ آج کل یہی ہے دینی مدارس، نیک لوگ، دینی جماعتیں، ان کے ساتھ جتنا ہو مدد کی جائے۔ اور آگے فرمایا واتبعوا نور الذی، فرمایا نور کی اتباع کرو، والذی، ہاں واتبعوا نور الذی انزل معہ، جو اس کے ساتھ اتارا گیا۔ مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ میں پہلے ہی کہا کرتا ہوں، لوگ جو ہے نا غلط، اللہ کے فضل سے یہاں پر سمجھ چکے ہیں کہ میں فرقہ واریت کا قائل نہیں ہوں، میں کسی پر جو ہے نا ہٹ نہیں کرتا۔ ایک مسئلے کی بات بتانا ہمارا فریضہ ہے، اس لیے جو ہے نا اللہ نے فرمایا اس نور کی اتباع کرو۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر کتابوں کے متعلق تو نور آیا ہے، کسی نبی کے متعلق نور نہیں آیا۔ کسی نبی کے متعلق لقد جاءکم اللہ کتاب و نور، اس سے مراد بھی نور سے مراد کتاب ہے، حضور نہیں ہے۔ کسی نبی کو نور نہیں کہا گیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ یا نور من نور اللہ، یہ عقیدہ صحیح نہیں۔ نعوذ باللہ، حضور اللہ کا جزء نہیں۔ حضور انسان ہے، لیکن اس جیسا انسان نہ کائنات کے اندر پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کا درجہ ہے۔ خانہ کعبہ سب سے افضل، روح زمین پر ایک خطہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ساتھ مٹی لگی ہوئی ہے، اس کا درجہ خانہ کعبہ سے اور عرش سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ کائنات کا بدترین کافر ہے جو حضور کی توہین کرتا ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ لیکن نور من نور اللہ نہیں، جیسے عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا نہیں، تو حضور بھی اللہ کے نور کا حصہ نہیں۔ لیکن اللہ نے ایسا نور دیا ہے کسی کو نہیں دیا۔ منور ہیں، جہاں جاتے تھے نور ہی نور پھیلا دیتے تھے، لیکن اللہ کی ذات کا حصہ نہیں۔ سمجھ آ گئی نا، اللہ کا درجہ اعلیٰ اور افضل ہے، اس کے بعد محمد رسول اللہ کا ہے۔ سمجھ آ گئی نا ہماری کم فہمی۔ یہ انگریز جب بے ایمان گیا نا، پھر مسجدوں میں عیسائی گھسیڑ دیے، اور پھر وہ جو ہے نا مسلمان ہو کر جو ہے نا کیا ہے تبلیغ کرتے تھے، پھر عقیدہ اپنا بیان، وہ کہتے تھے کہ یار یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا، وہ جو ہے نا کیا ہے، یہ عجیب عقیدہ ہے کہ ہر ایک چیز ماں باپ کے بغیر پیدا نہیں ہوتی۔ مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اس کا بھی باپ ہے، نعوذ باللہ یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو ایک ان پڑھ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ عیسیٰ کس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا۔ اس نے کہا کہ میں انسان ہوں، مخلوق ہوں، میرے 12 بیٹے ہیں، اللہ اتنا کمزور ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے؟ وہ پھر جو ہے نا اسے ہی خاموش ہو گیا۔ پھر بدبخت نے بک بک چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا میں ایک انسان ہوں، میرے 12 بیٹے ہیں، اور اللہ اتنا طاقت ہو کر ایک بیٹا پیدا کیا۔ تو انسان دین کو سمجھے تو یہاں یہ پر یہی فرمایا واتبعوا، اتباع کرو، النور الذی انزل معہ، جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا، مراد قرآن مجید ہے۔
उलाइका मुफ्लिहून, जो ये अकीदा रखेंगे, ये किरदार अदा करेंगे, पैगंबर पर ईमान लेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, दीन की मदद करेंगे, कुरान मजीद पर कामिल अमल करेंगे, अल्लाह ने ऐलान कर दो मुफ्लिहून, ये कामयाब जमात है। हमें ये कामयाबी चाहिए या नहीं, करेंगे या नहीं? हाँ, हर मोड़ पर जो है ना इन आयत पर अमल करेंगे। आगे मुख्तसर अल्लाह ने फरमाया कुल या अय्युहन्नास, ऐ पैगंबर ऐलान करते ऐ लोगो इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया, मैं पूरी कायनात के लिए पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे 5 चीजें ऐसी मिली है किसी नबी को नहीं मिली। पहले नंबर पर फरमाया कि अल्लाह ने मुझे इतना रोब दिया है कि 1 महीना दूर सफर पर भी कोई दुश्मन हो तो उस पर भी पड़ जाता है। बड़ा रोब था हुजूर का। एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात के साथ नमाज पढ़ रहे थे, 2 सहाबा पीछे आकर बैठ गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, फरमाया तुम क्यों बैठ गए और नमाज क्यों नहीं पढ़ने के? या रसूल हम पढ़ कर आए थे। तो हदीस के अंदर आता है, हुजूर ने मसला भी बताया कि तुम शामिल हो जाते, अगर कोई जोहर की नमाज पढ़ कर आया है और कोई खड़ी है तो वहां नफिल की नियत कर ले, पढ़ ले। इशा की नमाज है, कोई पढ़ कर आया है तो जमात खड़ी है तो नफिल की नियत कर ले। तो फरमाया तुम इसके साथ जो है ना पढ़ लेते। एक तो मसला बता दिया, और दूसरी बात जो कहने वाला हूँ, अर्ज जब आए ना तो उसके ये कंधे और उनका ये जो ना गोश्त इस तरह कांप रहा था हुजूर के रोब की वजह से। तो हुजूर ने फरमाया उस आदमी से डरते हो जिसकी वालदा जो है ना रोटी के खुश टुकड़े खाती थी। समझ आ गई है ना? फरमाया उससे तुम डरते हो। अल्लाह ने कुदरतन ऐसा रोब दिया था तो हुजूर ने फरमाया 1 माह दूर भी दुश्मन हो तो मेरा रोब पड़ जाता है। दूसरे नंबर पर फरमाया पूरी जमीन मेरे लिए नमाज की जगह बना दी गई है। पहले मस्जिद के बगैर कोई इबादत नहीं होती थी। तीसरा फरमाया कि जमीन पर तयम्मुम करना मेरे लिए जायज करा दिया गया। पहले पानी से पाकी हासिल होती थी, तयम्मुम की इजाजत नहीं थी। चौथे नंबर पर फरमाया माल गनीमत जो है ना मेरे लिए सारा हलाल कर दिया गया है, पहले किसी के लिए खाना जायज नहीं था। 5वें नंबर पर फरमाया कि पूरी कायनात के लिए, इंसान और जिन्नात के लिए मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाकर भेजा गया हूं। इसी को अल्लाह ने फरमाया कि मैं सबकी तरफ पैगंबर गया, अल्लाजी उस रब की तरफ से लहू मुल्क समावात वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाही उसी के कब्जे कुदरत में, ला इलाहा इल्ला हु, नहीं है कोई उसका शरीक मगर हुई एक है, युहयी व युमीत, वो जमीन और आसमान का मालिक भी है, मौत और हयात का भी मालिक है। युहयी व युमीत, फामिन उसी पर ईमान ले आओ, बिल्लाह व रसूली उसके नबी पर ले आओ, अन नबी उम्मी है, उस नबी पर ईमान ले आओ जो किसी से पढ़ा हुआ नहीं। नऊज़ बिल्लाह, पैगंबर को अनपढ़ न कहा करो, अदब के खिलाफ है। जब भी उम्मी का लफ्ज है तो यूं कहा करो कि पैगंबर ने किसी से पढ़ा नहीं है। अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही वत्तबऊ लअल्लकुम तहतदून, फरमाया जो भी अल्लाह के रसूल और कुरान मजीद पर ईमान लाएगा वो जो है ना हिदायत याफ्ता है। हमारा ईमान है, जमीन और आसमान पर ले सकते हैं, अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। हमें दीन पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला बकिया जिंदगी हमें हुजूर की शरीयत और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।